ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس سے ہر مشکل وقت میں ہم مدد کے طلبگار رہتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جہاں پر جس طرح کی مدد ہمارا رب کرنے پر قادر ہے، اس طرح کی اتنی مدد اسی جگہ پر پوری کائنات میں کوئی دوسرا وجود مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ ہی نے فرمایا، ہر وہ عمل جو دین اسلام کا اپنی طرف سے حصہ بنا دیا جائے، اس کو ثواب یا گناہ قرار دے دیا جائے اور اس کے پیچھے دلیل نہ ہو، آپ نے فرمایا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت ہی گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ہمارا سلسلہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک کا جاری و ساری ہے۔ آج بھی ہم انشاءاللہ اس کے کچھ حصے پر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ میں جو ہم نے بات کی اس کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ بطور مسلمان ہم اپنے رب پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اپنی اولادوں کے متعلق کفار کی سوچوں کے مطابق نظریہ نہ رکھیں کہ ان کی معیشت کا، ان کے رزق کا، ان کے مستقبل کا کیا بنے گا، کیونکہ ہر کسی کا رزق اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ اور کفار عملاً جب میدانوں میں ہمارے مقابلے میں اس طرح جیت نہیں سکے، اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ اکثر مقامات پر ان کو خطرناک قسم کی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، تو ظاہر ہے جنگوں میں تو افراد ہی کام آتے ہیں، ٹیکنالوجی بعد میں ہے، پہلے افراد ہیں۔ تو ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کوئی طریقہ، کوئی چینل ایسا نہ بچے جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کا نقصان نہ کر لے۔ اسی لیے بڑے خوبصورت نعرے دے کے ہماری ترقی اور کامیابی کی باتیں ہمیں سمجھا کے، سنا کے، تو وہ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کی بیک پہ کوئی اور سوچ ہوتی، اور وہ جو بھی سوچ ہوتی ہے اس پر ہمارے رب نے، جو دلوں کی جاننے والا ہے، جو کفار کی میٹنگوں کو بھی جانتا ہے، ان کی سوچوں کو بھی سمجھتا ہے، مسلمانوں کو بھی جانتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ کفار جب مسلمانوں پر مال خرچ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ کے رستے سے ہٹا دیں، دور کر دیں، گیپ پیدا کریں۔ اس بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں پر خرچ کیے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ظاہری فائدے لینے کی خاطر ان کی پھر ایسی باتیں بھی قبول کر جاتی ہے جن کی رب کے ہاں گنجائش نہیں، جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو کفار کی باتوں میں آ کے اپنوں کا قتل تک کر دیتے ہیں، تو یہ مومنوں کو اس طرح کے رویے زیب نہیں دیتے۔ ہر کسی کا رزق اللہ کے پاس ہے، اور جب ماضی میں اولادوں کا قتل ہوتا تھا تو ان کی جو سوچ تھی، اس وقت میڈیا اس طرح کا تو نہیں تھا، لیکن جو ان کی سوچ تھی اس پر ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ رزق کے مسئلے کی وجہ سے بھی اپنی اولادوں کا قتل کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے راؤنڈ اباؤٹ 1500 سال پہلے جب قرآن مجید نازل کیا تو اولادوں کے قتل روکنے کے لیے جو اللہ نے دلائل پیش کیے، ان میں سے ایک دلیل یہ پیش کی کہ تمہاری اولادوں کو بھی رزق ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، لہٰذا رزق کے مسئلے کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اور جو کرے گا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت کسی بھی جوڑے کو جب دینی ہے تو کچھ ذمہ داریاں بطور والدین اور بطور مسلمان والدین ان پر عائد ہوتی ہیں۔ ہم چونکہ یہ چاہ رہے ہیں
کہ وہ جو دعا ہم کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں سے ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ تو جو ہمارے حصے کا کام ہے ہم وہ کریں، اور جو اللہ کے حصے کا کام ہے اللہ پھر بہتر کرنے والا ہے۔ جو بطور والدین ہمارے حصے کے کام ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا کہ اچھی ماں کا چناؤ، اچھے باپ کا چناؤ، اس کے بعد نظریاتی طور پر بہترین ہونا، سوچوں کا درست ہونا، اللہ پر توکل کرنا، اور جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے نواز دی ہے۔ اب یقیناً کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو رہا ہے، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے، اس پر بھی جو ہمارے رویے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ہم جس کو چاہیں بیٹے دیں، جس کو چاہیں بیٹیاں دیں، جس کو چاہیں ملا جلا کے دیں، اور جس کو چاہیں کوئی بھی نہ دیں، بانجھ رکھ دیں، محروم کر دیں۔ اب یہ جو بیٹے کی پیدائش ہے اس پر ہمارا رویہ اور ہے، اور جو بیٹی کی پیدائش ہے اس پر ہمارا رویہ اور ہے۔ اللہ رحم فرمائے، بعض اوقات کسی بندے کو کہہ دینا یہ جاہل ہے بڑا غصہ کرتا ہے، لیکن جب اس کی حرکت ہی جاہلوں والی ہو تو پھر تو اس کو سوچنا چاہیے نا کہ مجھے کسی کرتوت کی وجہ سے جہالت کی ڈگری ملی۔ جس طرح کوئی بچہ بڑی شرارتیں کرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اب پورا شیطان، حالانکہ وہ شیطان تو نہیں ہے نا، ہے تو وہ بچہ ہی، لیکن اس کا جو کریکٹر ہے نا اس کی وجہ سے آپ اس کو ٹائٹل دیتے ہیں کہ یہ شیطان۔ تو جہالت بھی بیسکلی رویہ ہے، کردار ہے، سوچ ہے، نظریہ ہے۔ جو بندہ اس پر چلے گا تو وہ جاہل یا پھر اور کیا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پر بات کی کہ اہل مکہ بت پرست، اس دور کے مشرکین ویسے تو اللہ کو بیٹیاں منسوب کرنے کے لیے فرشتوں کا نام لیتے، وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ کسی کی ملاقات ہوئی، نہ کسی کو پتہ ہے وہ بیٹیاں کیا ہے، کچھ نہیں، اپنی طرف سے ہی کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ کر کے کہا میرے ساتھ تو بیٹیاں منسوب کرتے ہو، اور حالانکہ میں بے نیاز ہوں، لیکن جب تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، تمہارے چہرے لٹک جاتے ہیں۔ اب یہ رویہ جو اس دور کے مشرکین کا تھا، آج بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ اگر ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پھر رویے اور ہوتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رویے اور ہوتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں، حالانکہ یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے، اللہ کے ہاں جو فیصلے ہیں بالکل درست ہیں، کوئی فیصلہ اس کا غلط نہیں، مگر کیا یہ حیرت والی بات نہیں کہ مسلمان خاندان وہ بھی اگر بیٹی کی پیدائش پر منہ لٹکا لے اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میرے مقدر ہی جل گئے، اور وہ یہ سمجھے کہ بڑا ظلم ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا، میرے وہ نتیجے نہیں نکلے جو میں سوچ رہا تھا، تو بھئی یہ تو وہی جہالت والی سوچ ہے جو مکے کے مشرکین کی تھی۔ کون سی چینج ہے؟ واللہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے نا، وہ صرف اس بات کو ترستے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے کہ بیٹی ہو، مسئلہ یہ ہے کہ اولاد ہو۔ اب جن لوگوں کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں، سب نہیں، بڑی دنیا اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتی ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیٹی کی پیدائش پر ایسا مریل رویہ پیش کرتے ہیں جو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں سب سے زیادہ گندا رویہ عورت کا ہوتا ہے، وہ بطور ساس ہو جائے، وہ بطور بہو بیوی ہو جائے، وہ بطور کزن، نند، دیور، جیٹھ، جٹھانی، جس کا بھی تعلق ہے، سب سے زیادہ گندا رویہ اس مسئلے میں خواتین کا ہوتا ہے۔ اور یہ بیماری سب سے زیادہ جو معاشرے میں سنی گئی، دیکھی گئی، منفی تبصرہ، جہالت والی باتیں، لٹکے ہوئے منہ، ناشکری والے جملے، یہ اکثر ساس کی زبان سے نکلتے، اکثر اس کے ہاں، اس کی بیٹی کے ہاں بیٹی ہو جائے تو پھر نہیں اس طرح کا منہ، پھر کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے، اور جب اس کی بہو کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے پھر یہ زحمت بن جاتی ہے۔
پھر یہ نعمت نہیں رہتی، رحمت نہیں رہتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ جہالت والا، مشرکین والا اور سچ کہوں تو کفار والا رویہ ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر اداس ہو جانا اور بیٹے کی پیدائش پر خسرے منگوا لینا۔ یہ ہمارے مزاج میں جو خوشیوں کو بیان کرنے کا اور شیئر کرنے کا اور سیلیبریٹ کرنے کا انداز ہے، یہ جہالتیں ہی ہیں۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ عقیدہ منہج نہیں ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ دے، اللہ بیٹے دے، بیٹی دے، مانگنا کیا چاہیے؟ مانگنا کیا چاہیے؟ ہمیں دعائیں ملتی ہیں نا، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ دو اولاد بھی دے لیکن نیک دے۔ ہمارے ہاں تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں نا، اولاد دے۔ انبیاء کہتے تھے اولاد بھی دے، نیک بھی دے۔ تو ہماری دعائیں یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما، تندرست اولاد عطا فرما۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کئی لوگوں کے ہاں مزدور بچے پیدا ہوتے ہیں اور ساری عمر ان کی مزدوری میں گزر جاتی۔ میرا اپنا ایک دوست ہے پنڈی میں، اللہ تعالیٰ رحمتیں کرے، ان کے لیے ثانیہ فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک اس کی بچی کی عمر 27 سال ہو چکی ہوگی۔ پیدائش سے لے کے اب تک وہ چارپائی پر ہے، نہ بات کر سکتی ہے، نہ وہ اشارے سے ضرورت سمجھا سکتی ہے۔ تو اس کا والد کہتا ہے کہ اس نے، جب ہم جاتے ہیں تو صرف چیخنا ہوتا ہے، اس سے ہم نے جج کرنا ہے، اس نے واش روم میں جانا ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم خود ہی جج کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ نہ بول سکتی ہے، نہ اشارہ کر کے چیز کا تاثر دے سکتی ہے۔ 27 سال ہو گئے ہیں، چارپائی پر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں نا اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اور تندرست یہ اولاد مانگنی چاہیے۔ یہ ہر بیوی کا، ہر ماں کا یہ خواب ہونا چاہیے، ہر باپ کا یہ خواب ہونا چاہیے، ہر ساس کا یہ خواب ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک اور تندرست اولاد عطا فرما، نیک اور تندرست۔ جب یہ رویہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑی رحمتوں سے نواز دے گا، اور ہمارے چہرے پر، لفظوں میں، لہجوں میں بیٹی کے پیدا ہونے پر کبھی منفی تاثر نہیں آنا چاہیے، نہ مصنوعی پن ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ اگر کسی کو صاحب اولاد کرتا ہے تو یہ میں نے اس لیے بات کی کہ یہ تذکرہ اور یہ احساس بیٹیوں کی پیدائش پر، یہ 1500 سال پہلے، اسلام کے آنے سے بھی پہلے، یہ مکہ کے کفار کا، جاہلین کا، مشرکین کا اسلام کے آنے سے پہلے یہ رویہ رہا ہے، اور اللہ رحم فرمائے آج کے دور میں بھی اس رویے کی باقیات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ اصلاح فرمائے۔ حالانکہ جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، جہاں بیٹوں کی ایک اپنی عزت ہے، ویلیو ہے، وہ جہاد میں جا سکتے ہیں، وہ دین کا بہت زیادہ کام کر کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، وہ باہر سے معاشی مضبوطی کا بندوبست کر کے گھر کو چلانے میں مدد دے سکتے ہیں، ایک فطری سی ضرورتیں ہیں، تو وہیں پر جو بیٹیاں آپ کے لیے فائدہ دے سکتی ہیں، میں اس کی 1-2 مثالیں دینے لگا ہوں۔ باقی سب کو پتہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے یہ جرنل چیز ہے کہ ماں باپ کو جتنا سنبھالنے میں بیٹیوں کا کردار ہے، بیٹوں کا اتنا کردار معاشرے میں کوئی نہیں ملتا۔ سب سے زیادہ کردار ماں باپ کو سنبھالنے میں، خدمت میں، معاونت میں وہ بیٹیوں کا ہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ماؤں کو ہی اپنا رویہ درست رکھنا چاہیے، ساس کو ہی اپنا رویہ درست رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو نعمت دے وہ تندرست اور صالح ہو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اب اس میں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں میں گھر میں بیٹھی تھی، مسلم شریف میں بھی اس کا تذکرہ آیا، بخاری شریف میں بھی اس کا تذکرہ آیا، 2-3 مختلف طریقوں سے یہ روایت آئی۔ اما جی کہتی ہیں میں اپنے گھر میں تھی، ایک عورت میرے دروازے پر آئی اور اس نے دستک دے کے مجھ سے کوئی مانگا، سوال کیا۔ کہتی ہیں میں نے اپنے پورے گھر کو چیک کیا کہ میں اس کو کوئی دے دوں، تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق ایک ہی کھجور ملی، ایک کھجور پورے گھر میں، اور مسلم شریف کی روایت اس میں کہا جا رہا ہے کہ 3 کھجوریں ہمیں ملیں۔ مختلف واقعات میں یہ 2 چیزیں جمع ہوئیں۔ بہرحال
جو مین چیز تھی وہ یہ کہ اماں جی نے کہا کہ میں نے نا دروازے کے پاس کھڑے ہو کے وہ تینوں کھجوریں اس عورت کو دے دیں۔ اس عورت نے اپنے ساتھ 2 بچیاں تھیں، ایک اٹھائی ہوئی ہے ایک ساتھ ہے۔ اس عورت نے ایک ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دی اور ایک کھجور اس نے اپنے منہ میں ڈالی۔ ابھی اس نے اپنے منہ میں ڈالی ہے تو بچیوں نے فوری اپنی کھجور کھا کے، پتہ نہیں بیچاری کب کی بھوکی ہوں گی، وہ بھی بھوکی ہیں، ماں بھی بھوکی ہے۔ پھر جس گھر میں گئے ہیں وہاں کوئی سامان کے ڈھیر نہیں لگے ہوئے، کل کائنات 3 کھجوریں تھیں، وہ بھی اٹھا کے پکڑا دیں، اپنے گھر میں نہیں رکھیں اور انکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، وہاں جو موجود ہے میسر ہے۔ تو اماں جی کہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں بیٹیوں نے وہ دونوں کھجوریں کھا کے نا تو اپنے ماں کے منہ کی طرف دیکھنا شروع کر دی، تو ماں سے پھر رہا نہ گیا۔ تو اماں جی کہتی ہیں ماں نے منہ والی کھجور بھی نکال کے نا وہ بھی آدھی آدھی کر کے ان دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی، خود ویسے کی ویسے ہی رہ گئی۔ یہ منظر اماں جی نے دیکھا، بڑی تکلیف ہوئی، اور ماں کا رویہ، اماں جی کی اولاد بھی نہیں تھی، پھر یہ بھی کمی، پھر ماں کا یہ رویہ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے تو اماں جی نے یہ ساری بات سنا دی، کہا آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، بڑا دل کو نرم کرنے والا واقعہ تھا۔ آپ نے وہاں جو باتیں کہی نا وہ 3 باتیں مختلف حدیثوں سے سامنے آتی ہیں۔ ایک حدیث میں آ رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ عائشہ اس عورت نے اتنا کام کر کے، کتنا کام کر کے، ایک کھجور اس نے منہ سے نکال کے دے دی، بڑی آزمائش ہے، خود بھی بھوکی تھی، لیکن اس عورت نے ایک کھجور جو اپنی بیٹیوں کو دے دی، یہ کام کر کے عائشہ اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، جنت کی مالک بن گئی ہے وہ۔ دوسری روایت میں آتا ہے اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دے لی ہے۔ اور تیسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 2 بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، یہ آزمائش بن جاتی ہے جب معاشرہ محسوس کروانا شروع کرتا ہے، جب دین اسلام اینک نہیں بنتا، معاشرہ اینک بنتا ہے، گلی محلہ اینک بنتا ہے، جب یہ دنیا کا مصنوعی پن اینک بنتا ہے، پھر صحیح تجزیے نہیں ہوتے، پھر یہ آزمائشیں بنتی ہیں۔ لیکن جب اللہ کا دین اینک بنتا ہے پھر یہ بیٹیاں اللہ کی نعمت بنتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، یعنی اس کو 2 بیٹیاں ملیں، تو اس پر اس نے اپنا رویہ اچھا رکھا اور ان کی پرورش میں اپنا اچھے طریقے سے کردار ادا کیا، قیامت کو یہ دونوں بیٹیاں اس بندے کی جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ اچھا یہ بات بیٹوں کے لیے کوئی نہیں آئی، حالانکہ تربیت پرورش تو ان کی بھی ہے، لیکن بیٹیوں کو اللہ کے نبی اسپیشل اہمیت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اچھے طریقے سے، تو ایسا والدین، ایسا گھرانہ اللہ قیامت کو ان 2 بیٹیوں کی وجہ سے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ تو اس سے بڑا اور کیا چینل ہو سکتا ہے؟ اولاد تو اللہ دیتا ہے، لیکن جب اس نیت پر ہم بیٹیوں کی پرورش کریں کہ یہ میرے نبی کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ یہ بچیاں عام بچیاں نہیں ہوں گی، یہ بچیاں آپ کو جنت میں داخلے کا باعث بننے والی بچیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رویے درست کر دے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے، ہمارے معاشرے ماں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے نا تو پیدائش کے 3 دن نہیں، بعض تو ماشاءاللہ فوری گھر کے کام کرنا شروع کر دیتی، اور جب ہو جائے بیٹی پھر وہ پٹا جا بن لیندیاں نے سر نو، پھر آندیاں نے 40 دن تو پہلا نہیں اٹھیا جاتا، نہ لک میرا رہ گیا تو نہ میرا سر رہ گیا، میرا سر بھی چکراندہ تو لک بھی چکراندہ، اور جب ہو جائے بیٹا کمر بھی ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، اب دوڑ دوڑ کے کام ہو رہے ہیں۔ بھئی تو ماں ہے، تیرا رویہ کیوں سوگ والا ہے؟ تیری طبیعت میں یہ منفی تاثر کیوں ہے؟ کیا تو بیٹی نہیں ہے؟ کیا جس خاوند کے پاس تو رہ رہی ہے وہ کسی بیٹی نے، کسی عورت نے جنم نہیں دیا؟ حیرت کی بات ہوتی ہے، اتنا جہالتوں والا رویہ آتا ہے کہ بندہ جنس کی وجہ سے اپنا رویہ رب سے بھی منفی رکھ لے، اللہ کے نبی کی باتوں کو بھی لیول نہ دے اور اپنی جہالت کی بنیاد پر موڈ بنا کے پھرتا رہے۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے، لیکن بالخصوص عورتوں کو بھی دیکھنا چاہیے
کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو تیسرے دن دوڑ دوڑ کے کام کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو 40 دن بیٹھے رہنا، یہ ان کا اپنا منفی رویہ بھی صحیح دلیل نہیں ہے۔ ان کی خوشی پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم صرف اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت اولاد پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ زیادہ ہے۔ اگلے ہمارے ہاں ایک بیماری پائی جا رہی ہے، وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ کچھ چیزیں جن کے اللہ پردے رکھتا ہے نا، ان کے پیچھے پردے ہی ٹھیک ہیں، ہمیں پردے اٹھانے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، مائیں بغیر کسی کو بتائے پیدائش سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کروا کے تو یہ چیک کروا دیتی ہیں کہ میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں یا بیٹی کی ماں بننے والی ہوں۔ اچھا جی، باقی کاموں میں تو ہم کہتے ہیں سرپرائز کا مزہ آتا ہے، اس میں کون سی جلد بازی ہے؟ اب اکثر کی خواہش کیا بیٹے ہوں، وہاں پتہ چل رہا ہے بیٹی ہے، ہن 3 مہینے پہلے سکنے پہ جاؤ۔ ایک ہے نا پیدائش کے بعد اپنا موڈ، رویہ، ٹینشن، ڈپریشن، اس کے اثرات، ایک ہے 3-4 ماہ پہلے ہی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا میں گئی سا، پھر انہوں نے مینوں دسیا بھی تیرے والے دھی ہونے والی، لو جی ہن 4 مہینے یہ اپنا منہ لمک گیا پہلے ہی۔ کس بات پر بھائی؟ بس میں نے پتہ کروانا تھا، میں پتہ کروا رہی ہوں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آنے والے کل کی خبر کسی کو ہو۔ کیا ماؤں کے پیٹ میں بچے فوت نہیں ہوتے؟ کیا الٹرا ساؤنڈ کی تمام رپورٹیں 100% کریکٹ ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایسی ایسی خبریں ہیں حقیقت میں معاشرے میں یہ ہوتی ہیں تو سامنے آتی ہیں کہ یہ سمجھ کے کہ بیٹا نہیں بیٹی ہے، باقاعدہ ابارشن کروائے گئے، اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ رپورٹ غلط تھی، وہ بیٹا ہی تھا۔ یہ باقاعدہ ہوا۔ اور ہندوستان جو دنیا میں جاہلوں کا بڑا سٹینڈرڈ کا ملک ہے، وہاں موبائل گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں دیہاتوں میں، اور انہوں نے اوپر لکھا ہوتا ہے 300 لگاؤ 3 لاکھ بچاؤ۔ کیا تاثر دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، بیٹی ہے تو کام ختم کرو، اور اس کے جہیز کا 3 لاکھ بچا لو۔ اور دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ ابارشن کروائے جاتے ہیں تو وہ ہندوستان میں کروائے جاتے ہیں، اور بیس کیا ہے؟ بیٹی ہے، بیٹی۔ وہی ان کے بڑے بت پرست وہاں جو ملے، وہی چین ہے، وہی رویہ ہے، وہی رویہ ہے۔ تو بھائی یہ کفار کی سوچیں ہیں، جاہلوں کی سوچیں ہیں، بت پرستوں کی سوچیں ہیں۔ مسلمان کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے بس نیک اور صالح اولاد مانگے، اللہ بیٹی دے اس کا بھی پورا خیال رکھیں، اللہ بیٹا دے اس کا بھی پورا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری اصلاح فرمائے۔ اس سے آگے آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاد دے دی، اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کے فوری بعد ایک کرنے والا کام جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی لے سکتے ہیں، اسلامی کلچر بھی ہے، ہم اس کو دین سمجھتے ہیں، کہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جب پیدا ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے متعلق کچھ احکامات دے رہے ہیں، کیا کیا کرنا ہے اب۔ اور آپ نے بچوں کے متعلق جو احکامات بیان کیے ان میں سے ایک یہ تھا گٹی دینا۔ یہ گٹی کیا ہے؟ کوئی اس کو گڑتی کہتا ہے، کوئی گٹی کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ صحابیات کہتی ہیں، صحابہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بچے کو لے جایا جاتا، تو آپ کھجور کو اپنے منہ میں چبا کے نرم کر کے تو بچے کے تالو کے ساتھ لگا دیتے۔ اچھا یہ سنت ہے۔ اب اس میں ہمارے ہاں تاثرات مختلف ہیں، وہ نہیں ہے تو شہد بھی لگایا جا سکتا ہے۔ صحابیہ کہتی ہے میں اپنے بچے کو لے کے گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کھجور چبا کے میرے بچے کے منہ میں دی۔ جو سب سے پہلی چیز میرے بچے کے منہ میں گئی وہ اللہ کے نبی کا لعاب مبارک تھا۔ تو اس میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اچھا شگون لینا اسلام میں جائز ہے، بد شگونی لینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، عقیدے کی بات ہے۔
اچھا شگون لینا، اچھا گمان کرنا یہ جائز ہے، بدگمانی بدشگونی اس کی اجازت نہیں۔ اچھے گمان کی دلیل کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مذاکرات کے لیے کفار کی طرف سے کون آ رہا ہے؟ کسی نے کہا سہیل آ رہا ہے، بندے کا نام تھا سہیل۔ آپ اچھا شگون لیتے ہوئے فرما رہے ہیں خوش ہو جاؤ، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا، سہل، سہیل سے سہل، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا، کام آسان ہو گیا ہے۔ تو یہ لوگ، یہ بندے قربانی کے جانوروں کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو یہ جو کوہان والی اونٹنیاں ہیں ان کے اوپر کٹ لگا ہوا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ قربانی والی ہیں، ان اونٹنیوں کو ذرا آگے کرو، یہ بندہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، نام اس کا سہیل سنتے ہی آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کام کو آسان کر دے گا۔ تو اچھا شگون لینا اسلام میں جائز ہے، بدشگونی نہیں۔ بدشگونی وہ تھی جو کفار میں چلتی ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہندوؤں میں یہ باتیں بڑی مشہور ہیں کہ آپ نے دکان شروع کی ہے، صبح کوئی بندہ پہلے ٹائم میں ادھار لینے آ گیا، اب بدشگونی کیا ہے؟ ان سارا دن دھار والی چمڑے رہنے نے، یہ بدشگونی ہے، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بھئی آپ گزرے ہیں، اس طرح کالی بلی کی باتیں ہیں، کالے کتے کی باتیں ہیں، اے سویرے سویرے شیطان ٹکر گیا، ہن لگتا سارا دن منحوس ہی گزرنا ہے، تو بھائی بدشگونی اسلام میں جائز نہیں، اچھا شگون لینا جائز ہے۔ تو یہ اسلام کا کلچر کہ آپ جس کو نیک سمجھتے ہیں، حقیقت میں اللہ کو ہی پتا کون نیک ہے، سیدھی سی بات ہے، لیکن آپ جس کو نیک سمجھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کی عادات شاید میرے بچے کی طرف شفٹ ہو جائیں، یہ کنفرم باتیں نہیں ہیں، یہ بات تجزیات ہیں، سوچیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب کئی بچے دیکھے ہیں وہ جب بڑے ہو کے ضد کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں اے دادی تے گیا، یہ دی گڑتی یہ دی دادی نے دیتی، دادی نے ہن مردے دم تک جڑا یہ لامہ پہنچتا رہنا ہے، پھر یہ دی گڑتی انہیں دیتی تے اے غصہ بڑا کردا ہے، اے لڑتا بڑا ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کو ہم اس سے نہیں جوڑ سکتے کیونکہ اس کے تاثرات یا اس کی تاثیر کا قرآن و حدیث میں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے جس سے گڑتی دلوا لی ہے، گھٹی دلوا لی ہے تو اب آپ سمجھیں کہ بندہ اسی پر جائے گا، نہیں۔ یہ بہرحال جو اللہ کے نبی سے ہمیں ملا وہ یہی ہے کہ کوئی نیک بندہ جس کو آپ سمجھتے ہیں، پھر کہوں گا صحیح معنوں میں اللہ کو ہی پتہ کون کتنا نیک ہے، تو آپ اچھا شگون لے سکتے ہیں لیکن بد شگونی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ گڑتی کوئی بندہ بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی اسپیسیفک بندہ میسر نہ بھی ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں نہیں دے سکتا، ایسا کوئی نہیں۔ دوسری چیز عقیقہ، ہمارے ہاں اپنی بیوی کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، کھلونوں کے حوالے سے بڑے بڑے خرچے، شاید آپ بازار میں جائے تو سب سے زیادہ مہنگی چیزیں بچوں کے متعلق ہیں۔ پتہ ہے نا ماں باپ یہاں کمزور ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچے ماں باپ کو بزدل بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے ضرورت مند ماں باپ بھی بچوں کے سامنے سرنڈر ہی ہوتے ہیں بیچارے۔ تو عقیقہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمارے معاشرے میں سستی پائی جاتی، یہ وہ چیز ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا، اور یہ اصول بھی بخاری شریف میں ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ جب بچہ 7ویں دن کا ہوتا ہے تو پھر بچے کا عقیقہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں حقیقہ کہا جاتا ہے، حقیقہ نہیں ہوتا، عقیقہ ہوتا ہے عین کے ساتھ۔ اب اس میں کیا ہے، اگر بیٹا ہے تو 2 جانیں، بیٹا ہے تو 2 جانیں، اگر بیٹی ہے تو 1 جان، اس طرح سمجھ لیں بیٹا ہے تو 2 بکرے یا بکریاں کر لیں، اور بیٹی ہے تو کوئی 1 بکری یا 1 بکرا یہ کر لیں۔ ہمارے ہاں ایک یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ گائے کو ذبح کر کے تو 5-7 افراد کا اکٹھا ہی کام مکمل کر لیں، یہ نہیں چلتا۔ عقیقہ الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے۔ عقیقے کی شرائط، قواعد و ضوابط الگ ہیں، قربانی والی شرائط الگ ہیں۔ مثلا عقیقہ میں اگر جانور دوندہ نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس کا کوئی سینگ وغیرہ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی کان کٹ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ وہ مریل بکرے لے لیں کہ جن کو کوئی قبول نہیں کر رہا، آپ فارمیلٹی پوری کریں، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اگر نیکی لینی ہے تو تب ملے گی جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اس میں اگر لڑکا ہے تو 2 جانیں،
گائے میں جان ایک ہی ہوتی ہے، حصے خاص میں 10 ہوں، اونٹ میں 10 ہوتے ہیں، گائے میں 7 ہوتے ہیں، لیکن وہ قربانی کے مسائل الگ ہیں، عقیقہ کے الگ۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں آپ نے ایک موقع پر 100 اونٹ نہر کیے، 100 اونٹ۔ تو جو بندہ 100 اونٹ قربانی کر سکتا ہے، کیا عقیقے کے موقع پر وہ 2 اونٹ نہیں قربانی کر سکتا، عقیقے پر ذبح نہیں کر سکتا؟ لیکن آپ نے نہیں کیا، کیونکہ آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو پوری امت افورڈ کر سکے، جو چل سکے۔ لہٰذا اگر بیٹا ہے تو 7ویں دن اس کا عقیقہ ہے۔ اور اس میں ایک بات بڑی حساس ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ عقیقے کے لحاظ سے گروی رہتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں رہن رکھنا۔ حدیث میں بھی لفظ رہینہ کے آتے ہیں، رہن رکھنا، گروی رکھنا۔ تو جب تک عقیقہ ہو نہیں جاتا بچہ گروی رہتا ہے، بچہ رہن رہتا ہے، اس پر یہ بین لگا ہوا ہے کہ یہ تو گروی ہے۔ اس میں پھر کیا حل ہے؟ اللہ استطاعت دے تو 7ویں دن، یہ آئیڈیل حل ہے، یہی سنت ہے، یہی مسئلے کا حل ہے۔ لیکن اگر 7ویں دن نہ ہو تو پھر بعد میں 14واں 21واں، اس پر اہل علم نے کچھ چیزیں جمع کر کے بحث کی ہے، لیکن بالآخر یہ ہے اگر یہ نہ ہو سکے، ماں باپ کر نہیں سکے اور سہولت نہیں تھی، وسائل نہیں تھے، تو جس کا نہیں ہوا بہرحال اس کو اپنا عقیقہ خود کر لینا چاہیے، تب بھی ہو جائے گا، بعد میں ماں باپ کریں تب بھی۔ لیکن جو سنت ہے، پورا پیکج ہے، پورے اجر والی بات ہے، وہ 7واں دن ہے، وہ 7واں دن ہے۔ اس لحاظ سے اپنے بیٹوں کا بیٹیوں کا عقیقہ کرنا یہ بچوں کا وہ حق ہے جو اللہ نے ہمارے لیے ذمہ قرار دیا ہے۔ استطاعت کے ساتھ اگر موقع ہے تو اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے بال منڈوانا، یہ بھی وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن کرنے کے لیے کہا کہ جب بچہ 7ویں دن میں آ گیا تو بچے کے بال کاٹ دیے جائیں گے، مونڈ دیے جائیں گے، اور احادیث کے مطابق جتنے بالوں کا وزن ہے اس کے مطابق کوئی چاندی صدقہ اس دور میں کی جاتی تھی، تو کوئی صدقہ جو ہے اللہ کی راہ میں کر دیا جانا، یہ بھی 7ویں دن کا کام ہے۔ پھر اگر بیٹا ہے تو ختنے ہیں، یہ بھی 7ویں دن کا ہی کام ہے کہ اپنے بیٹے کے ختنے کا معاملہ یہ بھی 7ویں دن کروا دیا جائے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم فریم بتایا ہے کہ بال منڈوانا اور اسی طرح عقیقہ کرنا اور اس کا ختنہ کرنا یہ 7ویں دن کے کام۔ اسی طرح کہا جاتا ہے نام رکھنا، یہ وہ کام ہے کہ جس میں ہمارے معاشرے میں اپنی فینشپ کو فالو کیا جاتا ہے۔ مثلا باپ سپورٹس مین ہے یا سپورٹس کو پسند کرتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے نام کھلاڑیوں کے نام پر رکھ دے گا۔ باپ سیاست میں دلچسپی رکھتا ہے، بچوں کے نام سیاستدانوں کے نام پر رکھ دے گا۔ اور ماشاءاللہ کئی تو ایسے ہیں جیڑا مہینہ ہے وہی نہ رکھ چھڑ دے، انہوں نے وہ لمبی چوڑی بحث سے پہندے ہی کوئی نہیں۔ تو اصول کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ قیامت کو لوگ اپنے باپوں کے نام سے اچھے ناموں سے پکارے جائیں گے، تو تم اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو۔ اچھے ناموں میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو 2 نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ حدیث کے مطابق۔ اب اگر یہ نہیں ہے اور رکھنے ہیں تو پھر جب اللہ کا نام ساتھ ہوگا تو لفظ عبد استعمال ہوگا، عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ اور یاد رکھو ہم اللہ کے علاوہ کسی کے بندے نہیں، بھائی صاف سیدھی بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام پہلے عبد الشمس تھا، عبد الشمس، سورج کا بیٹا۔ اب یہ کوئی نام ہے؟ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر دیا تھا۔ لہٰذا اپنے بچوں کے نام وہ رکھیں جو کوئی پکارے تو کوئی چجدی شے ذہن چاہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ بعض لوگ ایسے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ہائی فائی لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ وائی فائی پہ چلتے ہیں سارے، انہوں نے بچوں کے نام ایسے رکھے ہوتے ہیں کہ بندہ کچھ دیر سوچتا ہے چڑیا کر دی کسی شے دا نام لگتا ہے، مینوں یہ بندیاں دا نام کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے نام مسلمانوں کو زیب نہیں دیتے۔ ہمیں اپنے بچوں کے نام اللہ کے نام کے ساتھ اٹیچ کر کے، اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ اٹیچ کر کے، صحابہ کے نام کے ساتھ اٹیچ کر کے، یا جو اسلام کے ہیروز ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھیں، تاکہ ہمارا بچہ جب بڑا ہو اس نے فطری طور پر اس طرف سوچنا ہے کہ میرا نام جس بندے کے نام پر رکھا گیا ہے
تو اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کی دنیا میں شہرت کیا ہے اور وہ کس طرف گیا ہے، تو میں کوشش کروں کہ میں اس کو کاپی کروں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کے نام اس سینس میں رکھیں کہ بچہ کل کو اپنے کردار سازی میں جب اس بندے کو فالو کرے جس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے، تو پھر آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ ہمارے رب نے نہ ہمیں سیاستدان بننے کا حکم دیا ہے اس طرح، نہ ہمیں کھلاڑی بننے کا حکم دیا ہے۔ یہ معاشرے کی ضرورتیں ہیں۔ اصل میں ہمارا رب چاہتا ہے کہ دنیا میں ہمارا بہترین عقیدہ ہو، بہترین کردار ہو، بہترین عزت والا وقار والا ہمارا ماحول ہو، اور اس کے لیے ہماری اٹیچمنٹ رب کے ساتھ ہو، رب کے نبی کے ساتھ ہو، صحابہ کے ساتھ ہو۔ کیونکہ حدیث میں ایک جملہ آیا بڑا پیارا، آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، بندہ قیامت کو اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے، نام بے شمار ہیں اور جائز ہیں، بے شمار نام ہیں اور جائز ہیں، لیکن جب ہم کردار سازی میں ناموں کا استعمال دیکھتے ہیں تو پھر وہ نام زیادہ بہتر ہیں جنہوں نے امت کو فائدہ دیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، پھر یہ نام ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل۔ آگے ایک چیز آ جاتی ہے، وہ ہے دودھ پلانے کا معاملہ۔ اس پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ٹائم لیمٹ بتائی ہے وہ یہ ہے حولین کاملین، کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی، کوئی تھوڑی دیر پلانا چاہتی ہے وہ الگ بات ہے، کوئی نہیں پلانا چاہتی، کوئی دوسری عورت بھی پلا سکتی ہے، لیکن جو پلانا چاہتی ہے تو 2 سال مدت ہے، 2 سال۔ بعض مائیں بھی حساب کوئی نہیں رکھتی، بچوں نے تو رکھنا ہی کوئی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس کی مدت حولین کاملین، 2 مکمل سال ہیں۔ یہ مدت رضاعت ہے اسلام میں کہ دودھ پینے کی، پلانے کی یہ مدت ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا رضاعی رشتے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں جی حلیمہ اپنے ساتھ لے گئیں، کیونکہ عربوں میں یہ ٹرینڈ تھا کہ شہروں کی بجائے وہ اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش ابتدائی سالوں کی دیہاتی علاقوں میں کرواتے تھے۔ وہاں ماحول انتہائی جینون ہوتا تھا، زبان بالکل پیور اور خالص ہوتی تھی۔ شہروں میں نا ہمیشہ سے تبدیلیاں رہی ہیں، ہمیشہ سے، اور دیہاتوں میں بڑا کچھ اپنی جینون حالت میں رہا ہے، بالخصوص زبان ایک اور آب و ہوا 2 اور بندے کا فطری نظام پر آگے بڑھنا۔ ابھی دیکھیں نا آپ شہر میں سادی غذائی چیک کر لینا، پتہ نہیں فاسٹ فوڈ کے نام پر سمجھ نہیں آتی کیا کیا آ رہا ہوتا ہے، کیا کیا آ رہا ہوتا ہے۔ اور دیہاتوں میں بہت کچھ آپ کو پیور ملتا ہے، خالص ملتا ہے۔ یہاں تو آٹا بھی ایسا ملتا ہے کہ بس اس میں سے جو ہوتا ہے نا وہ نکال لیا جاتا ہے، بعد میں آٹے کا نام ہی رہ جاتا ہے، باقی باتیں کوئی نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ہمیں ایسی چیزیں کھانے کی عادت پڑی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ان کا غذائیت کے ساتھ کوئی رشتہ ہے بھی کہ نہیں۔ چسکے کے ساتھ رشتہ ہے لیکن غذائیت کے ساتھ اکثر غذاؤں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیہاتوں میں یہ سارا کچھ بڑا زبردست قسم کا میسر ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جو تھا نا وہ اماں جی حلیمہ لے گئی اپنے ساتھ، وہاں پر دودھ پلایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا ہے کہ اگر ماں کی بجائے کوئی اور پلانا چاہتی ہے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے اس کی مدد کی جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے۔ یہ 2 چینل جو ہے نا یہ میسر ہیں اسلام میں، خود ماں دودھ پلا لے یا وہ کسی دوسری عورت سے پلوا دے، پھر وہ جو عورت دودھ پلائے گی پھر وہ رضاعی رشتے بنیں گے۔ پھر ان رشتوں کے اندر بھی اسی طرح حرمت ہے جس طرح سگے رشتوں کی ہے کہ یہ آپس میں شادی بیاہ والا معاملہ ان کا بھی نہیں ہو سکتا، یہ ایک سسٹم ہے اسلام کا۔ لیکن ہمارے ہاں جو غلطی پائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، مائیں اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے جو ان کے ہاں ٹھیک پڑا ہے خام خواہ کا، وہ نہ کسی سے دودھ پلواتی ہیں نہ خود دودھ پلاتی ہیں، اور پھر ان کی ماں مارکیٹ سے ڈبے میں پیک ہو کے آتی، اور اس کے بعد پھر بچے پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی بالخصوص صحت پر۔ ہم ایک جگہ بیٹھے تو ایک بڑا سمجھدار بندہ کہتا ہے میں نا دودھ کا کام میں نے شروع کیا تو ایک جگہ میں بڑا بے عزت ہوا تو میں نے پھر چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا کیا تھا؟ کہتا ہے جس کو میں دودھ سمجھ کے بیچتا تھا دکانوں پر، تو ایک دن ایک دکان والے نے کہا تم اس کو دودھ کہہ رہے ہو؟ تو میں دودھ ہی ہے۔ بھائی وائٹنر ہے، دودھ نہیں، اے رنگ چٹا کردہ چاہ دا تو دودھ بڑائی پھرنڈے ہیں۔ تو کہتا ہے میں وائٹنر کو دودھ بنا کے بیچ رہا ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں دودھ کا کام کر رہا ہوں۔
اسی طرح ایک بڑی تعداد ماؤں کی مارکیٹ سے وہ چیزیں دودھ کے نام پر بچوں کو پلا رہی ہیں کہ جن کا شاید دودھ والا رنگ تو ہو سکتا ہے، ڈھنگ ان کے اندر وہ نہیں۔ اس لیے بیماریاں نت نہیں ہیں، کمزوریاں عجیب و غریب ہیں، اور جو سب سے خوفناک چیز ہے وہ ماؤں کی بچوں سے دوریاں ہیں۔ وہ دوریاں، ایک وہ ماں ہے جو بچے کو اپنے ساتھ سمٹا کے رکھتی ہے، پاس پاس رکھتی ہے، اور ایک وہ ماں ہے کہ جو جاب کے نام پر آیا کو بچہ پکڑا کے نظر ہی نہیں آتی کدھر جا رہی ہے، یا آئی بھی ہے تو اس کے اپنے کام نہیں ختم ہو رہے، اور دوسری طرف وہ بچوں کی غذائیت میں ماں والا کردار ادا نہیں کر رہی۔ ایک جس طرح کو ہوتا ہے نا، بندہ مشین سی بنی ہوئی ہے کہ جی میری یہ ڈیوٹی نہیں ہے، میری یہ ذمہ داری نہیں، اور اس کے پیچھے جو اصل پرابلم ہے وہ کیا سوچ ہوتی ہے؟ بعض عورتوں کی، سب کی نہیں، بعض کی، وہ یہی ہوتی ہے کہ جی ہم صاف بات ہے اپنے آپ کو سیٹ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی اگر بچہ آپ سیٹ ہو جائے اور ماں سیٹ ہو جائے تو خطرہ ہے کہ یہ سیٹنگ صحیح نہیں ہے، یہ سیٹنگ صحیح نہیں ہے۔ بہترین ماں وہ ہے جس کی سیٹنگ اپنے بچے کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے، تیرے خامد نے تجھے اپنے گھر لے آیا نا، اب وہ تو اب تیری سیٹنگ تیرے بندے ہی سے بنتی ہے، تو وہ قبول کر چکا ہے تجھے، مہربانی کر، اس نے کہہ دیا کہ مجھے قبول ہے، اب خام خواہ کسی اور سے سیٹ ہونے کے لیے اپنے آپ کو سیٹ نہ رکھو، تیرا بندہ قبول کر چکا ہے، اپنے بچے کے ساتھ سیٹ ہونے کی کوشش کرو۔ اللہ نے فطرت میں جو چیز رکھی ہے وہ یہی ہے کہ ماں اپنے بچے کا خیال رکھے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا وہ جنتوں کو ماؤں کے قدموں میں لے کے آتا ہے۔ وہ نہیں ہے بعض اوقات بچے جب گھر میں ایک طرف ماں بلاتی ہے ایک طرف نوکرانی بلاتی ہے تو بچے پھر ماں کی طرف نہیں جاتے، نوکرانی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ مائیں فطری نظام پر آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے برے اثرات سے یا کل کو رونے دھونے سے محفوظ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔